62 نمبر سورت جو ہے بھی سورہ جمعہ کے نام پر، اس کی آخری آیت فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، لہو ہے، کھیل کود ہے، کھیل تماشے ہیں، میلے ہیں، رونقیں ہیں، یہ تمہاری تجارت ہے، تمہارا مال کمانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تمہارے کھیل کود سے بھی بڑھ کر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور جو رزق اللہ دیتا ہے اس سے بہتر کوئی اور رزق دے ہی نہیں سکتا، اللہ سب سے بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ تو دوستان محترم، یہ اللہ رب العزت نے خود دنیا اور آخرت کی ہمیں تشریح بتائی ہے، سمجھا دیا ہے، حقیقت بتا دی ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف تمہارا لگاؤ بھی ہوگا، میلان بھی ہوگا، تمہارا دل چاہے گا کہ ان چیزوں کو جمع کر لوں، ان چیزوں کو زیادہ بنا لوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں دھری رہ جائیں گی، پڑی رہ جائیں گی، لیکن جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کو حسین بھی بنایا گیا، دنیا کی چیزوں کے ساتھ فطرتی طور پر لگاؤ بھی رکھا گیا، طبیعت کو اس طرف مائل بھی کر دیا گیا، صرف اور صرف ہماری آزمائش کے لیے۔ 15ویں پارے کے اندر قرآن مجید کی 18 نمبر سورت سورہ کہف مشہور سورت ہے، اس کے پہلے رکوع کے اندر آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اے لوگو، ہم نے جو اس زمین کے اوپر، پوری کائنات کے اندر سرزمین کے اوپر زینت کو بچھا دیا ہے، خوبصورتی کو رکھ دیا ہے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ بس یہ نظارے ہوں، یہ حسن منظر ہو اور میں دیکھتا رہوں جناب، اس سے آنکھ بھی واپس نہ کروں بلکہ آنکھ جھپکاؤں نہ۔ ایسی جگہ ہیں بڑی خوبصورت، نیچرل بیوٹی جس کو کہا جاتا ہے، قدرتی حسن جس کو کہا جاتا ہے، وادی کاغان ہے جناب، مری کی وادیاں ہیں جناب، جہاں پر کوئی انسان کے مصنوعی کوئی کردار نہیں ہے لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دل نہیں چاہتا وہاں سے واپس آنے کو، دل نہیں چاہتا وہاں سے آنکھ پھیرنے کو۔ رب نے فرمایا یہ جو ہم نے زمین کے اوپر خوبصورتی رکھی ہے، زینت رکھی ہے، ان کے اندر نہیں کھو جانا، ان کا نہیں ہو کر رہ جانا، ساری زندگی ان کے پیچھے نہیں گزار دینا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جو سرزمین کو خوبصورت بنایا گیا ہے، حسن رکھا گیا ہے، کشش رکھی گئی ہے، یہ تو صرف اس لیے کہ ہم آزمائیں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے، اس خوبصورتی کی طرف کون توجہ کرتا ہے اور خوبصورتی کے خالق کی طرف کون توجہ کرتا ہے، اس زینت اور حسن و جمال کے اندر کون کھو جاتا ہے، اور اس زینت کے اندر اور اس حسن و جمال کے اندر غور و فکر کر کے اس کے اندر موجود خالق کی قدرت کی طرف کون توجہ کرتا ہے۔ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آج جو تمہیں حسن منظر نظر آ رہا ہے، مناظر نظر آ رہے ہیں، قدرتی نظارے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک دن بالکل مٹی ہونے والے ہیں۔ اس کو تو ہم، جس کو آج تم حسین نظارے کہہ رہے ہو، یہ سب کچھ ہم ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں ہم نے اس کو چٹیل میدان کے اندر بدل دینا ہے۔ ہر طرف تمہاری نگاہ جائے گی، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی تمہیں مٹی مٹی نظر آئے گی، جیسے کہ وہ وسیع صحرا ہوں عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے چٹیل میدان ہوتے ہیں، ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جہاں کھڑے کھڑے تم تھکتے نہیں ہو، دیکھتے دیکھتے تمہارا دل نہیں بھرتا، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن کو ہم نے اس کو مٹی بنا دینا ہے، مٹی کا میدان بنا کے رکھ دینا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جن کو تو سب سے مضبوط چیز سمجھتا ہے، ہلنا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، حرکت کرنا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، رب فرماتے ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، یہ مضبوط پہاڑ ایسے تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہوگی، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جب زلزلہ برپا ہوگا تو زمین اپنے سارے کا سارا بوجھ جو ہے باہر نکال کے رکھ دے گی، اس وقت انسان کہہ رہا ہوگا ما لہا، یہ کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن پھر زمین اپنی ساری خبریں تمہیں بتا دے گی کہ تم میرے اوپر کیا کیا کرتے تھے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، جب رب خود اس زمین کو حکم دے گا کہ اندر والا بھی اگل کر باہر نکال، اور انسان جو تیرے اوپر کیا کرتے تھے وہ بھی آج ان کو خبریں دے۔ تو یہ وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا تعارف کروایا ہے، جس کی خوبصورتی کے اندر ہم منہمک ہیں، مستغرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس دنیا کے مقابلے میں آخرت نہیں نظر آ رہی۔ اس دنیا کو اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اگر کہیں خوبصورتی نظر آتی ہے تو وہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے، وہ تو ہمارے لیے جناب بہت بڑا امتحان ہے کہ اس خوبصورتی کے اندر کہیں ہم اندھے ہو کر جو ہے نا پیچھے نہ چل پڑیں، اور اس خوبصورتی کے خالق کو کہیں ہم بھول نہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا الدنیا حلوۃ خدرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی میٹھی ہے، خدرۃ سرسبز و شاداب ہے،
آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دیتی ہے، حیران کر کے رکھ دیتی ہے، پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، اتنی میٹھی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے، اتنی پر رونق لگتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، لیکن اللہ نے جو تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے جو تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، تمہارے آباء و اجداد اپنے آباء و اجداد کے وارث، وہ آباء و اجداد اپنے آباء و اجداد کے وارث، تم اپنے آباء و اجداد کے وارث، اللہ نے جو تمہیں نسل در نسل بھیجا ہے، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فِيهَا، اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میٹھی اور سر سبز و شاداب دنیا کے اندر تم میرے لیے کون سا عمل کر کے آتے ہو۔ اور آخر میں میرے آقا نے فرمایا الا فاتقوا الدنیا، خبردار اس میٹھی اور سرسبز و شاداب دنیا سے بچ کر رہنا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعارف کروایا، اور خود اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کی تربیت فرمائی ہے نا، اور ہمارے لیے بہت ہے وہ انداز جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی 20ویں سورۃ سورہ طٰہٰ، جہاں 16واں پارہ ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 131 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، انداز دیکھنا یار، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے حبیب اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھیے جو ہم نے ان چند لوگوں کو اس دنیا کی زیب و زینت بخشی ہوئی ہے۔ ہاں، للچائی ہوئی نظروں سے جیسے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی پراڈو پہ جا رہا ہے، کوئی اعلیٰ گاڑی پہ جا رہا ہے کہ جناب ہائے یہ لے گیا اور ہم رہ گئے ہیں۔ رب فرما رہے کہ حبیب ان کافروں کی طرف جن کے آگے دنیا پھیل کر آئی ہوئی ہے اور وہ دنیا کے بڑے مالک ہیں، آپ اپنی آنکھیں بھی اٹھا کر اس طرف نہ دیکھیں جو ہم نے ان کو چند روز کے لیے نفع دیا ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت خوبصورتی ہے ان کے پاس، یہ کس لیے ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں تو صحیح۔ یہ تو دنیا اس لیے ان کے اوپر پھیلا دی گئی ہے کہ ان کی آزمائش سخت ہو جائے، لیکن اے حبیب آپ نے ادھر نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو رزق تیرے رب کا ہے وہ سب سے بہتر بھی ہے اور سب سے زیادہ دیر سے بھی رہنے والا ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والا وہی رزق ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے رکھا ہوا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ تو نماز پڑھتے ہی ہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيَّ، اور اس پر ثابت قدم رہیں، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے حبیب ہم آپ سے رزق نہیں مانگیں گے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم خود آپ کو رزق دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہترین انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے۔ یہ بظاہر خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن یہ دراصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے خطاب آپ کی پوری امت کو ہے کہ اگر چند لوگوں کے پاس آپ دنیا دیکھیں کہ وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ جناب اس کے پاس دنیا ہے، بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جناب، اور ہم للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھتے رہیں اور دل میں ہرس کرتے رہیں، لالچ کرتے رہیں کہ فلاں میرا پڑوسی آگے بڑھ گیا، اس کی کوٹھی بنگلہ آگے ہو گیا تو جناب میں پیچھے رہ گیا۔ رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ تم نے تو ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس چیز کی طرف اللہ فرمائے کہ حبیب آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، جس کو نہ اللہ پسند کرے نہ اس کا حبیب پسند کرے، اس چیز کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے اللہ فرمایا اپنے محبوب کو کہ حبیب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں، کیا مطلب؟ اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیری پاکیزہ آنکھیں ان چیزوں کے اوپر پڑیں؟ اس کی اتنی کہاں منزلت، اس کا اتنا کہاں مرتبہ کہ تیرے جیسے محبوب کی محبوب آنکھیں ان چیزوں کے اوپر پڑیں؟ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ تو ان کی طرف دیکھے، اپنا منہ بھی ان چیزوں سے پھیر لے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اس نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، تو پھر تو اس نے دنیا کا تعارف جو اللہ نے کیا ہے وہ تو ہم نے پھر پڑھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا بحیثیت دنیا صرف اور صرف دنیا کی حیثیت سے اس لائق نہیں ہے کہ ہم خالق سے منہ پھیر کر اس کی طرف منہ کر لیں، خالق کی طرف پشت کر لیں اور اس کی طرف جناب منہ کر لیں۔ یہ اس لائق ہے کہ اس کی طرف پشت کر لیں اور اس کے خالق کی طرف منہ کر لیں اپنا، یہ اس لائق ہے۔ دنیا کی حیثیت اس طور پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جس چیز کا اندیشہ فرمایا ہے نا، وہ اندیشہ اسی بات کا تھا۔ باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ مجھے تمہارے لیے غربت کا اور فقر کا خوف نہیں ہے۔ غربت کا بھی تو مقابلہ کر جاؤ گے، فقر کا بھی تو مقابلہ کر جاؤ گے۔ کتنے غریب ہیں، زیادہ تو غریب ہی ہیں نا جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی گزارتے رہے ایک چھوٹی چھوٹی جھوپڑی مکان کے اندر، بلکہ وہ نسل در نسل زندگیاں گزار رہے ہیں جن کا اپنا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس فقر آ جائے گا، یہ کوئی بات ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فواللہ للفقر ما اخشى علیکم، یہ جو فقر ہے نا، غربت ہے، اس کا میں تم پر خوف نہیں کرتا۔
فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تو جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے، تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے۔ کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی دنیا پھیلا دی گئی تھی نا۔ فتنافسوا کما تنافسوا، تم بھی پھر دنیا کے اندر ویسے ہی رغبت کرنے لگ جاؤ گے جیسے ان لوگوں نے پہلے کی تھی۔ وہ لوگ بھی خالق کو بھول گئے تھے اور دنیا کی طرف چلے گئے، مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے ساتھ بھی یہی حالت نہ ہو۔ اور فرمایا تہلککم کما اہلکتہم، پھر جیسے اس دنیا نے ان کو برباد کیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ تم جب دنیا کی طرف جاؤ گے نا تو اس دنیا نے تمہیں بھی ہلاک کر کے رکھ دینا ہے، تباہ کر کے رکھ دینا۔ یہ ہے وہ بات جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف کیا، اندیشہ کیا کہ ٹھیک ہے غربت آتی رہتی ہے، غربت کا تم سامنا کر لو گے، لیکن مجھے ڈر ہے اپنی امت سے، وہ یہ بات، اس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے سامنے آئے اور تم پھر دنیا کی طرف اتنا آگے چلے جاؤ کہ آخرت کوئی بھول جاؤ، مقصد حیات کوئی بھول جاؤ، زندگی کوئی بھول جاؤ، زندگی کے خالق کوئی بھول جاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب دنیا پھیل جائے اور جناب انسان اس کے اندر ڈوب جائے، اس کے لیے پھر موقع نہیں ہوتا، آسانی سے موقع نہیں ہوتا واپس پلٹنے کا، بلکہ وہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا کا پھیلاؤ ہو ہی اس لیے اس کے لیے کہ اللہ رب العزت پھر اب رسی کو کھینچنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے گزرے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے نصیحت فرمائی، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کی قدر نہ کی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے ساتھ حال یہ کیا کہ ہم نے ان کے اوپر نعمتوں کے دریا بہا دی۔ جب نعمتوں کے دریا بہا دیے تو وہ تو اتنا اس کے اندر خوشی میں ڈوب گئے کہ وہ اپنے خالق کو بھول گئے، اور پھر کیا ہوا، پھر ہم نے اچانک رسی کو کھینچا، اور جب ان کو ہم نے عذاب کے اندر گرفتار کیا تو پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی 6 سورت ہے، سورہ انعام ہے۔ اب دیکھیے اس کی آیت نمبر 42 ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔ کبھی پڑھیں نا قرآن مجید، اس نیت سے بھی پڑھیں کہ رب العزت کس انداز سے ہماری اصلاح فرما رہا ہے۔ ہم نے تو جناب پہلے تو پڑھا تو بس وہ میتوں کے لیے پڑھا، مردوں کے لیے پڑھا، قبر والوں کے لیے پڑھا، کبھی اس کو نصیحت کے لیے تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن مجید کی 57 نمبر سورہ حدید کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 27ویں پارے کے اندر، اے حبیب ہم نے یہ آیتیں آپ پر نازل اس لیے کی ہیں تاکہ آپ اپنی امت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں۔ یہ تو قرآن آیا ہی ہمیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے تھا، لیکن جب اس نیت سے ہم نے پڑھا نہیں۔ اقبال نے کہا تھا تجھے پورے قرآن مجید 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورہ یاسین نظر آئی ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف میت کے لیے تجھے سمجھ آئی کہ اس کو میت کے لیے پڑھنا ہے، ورنہ تجھے تو قرآن سمجھ نہیں آیا کہ اللہ نے قرآن نازل کیوں کیا۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، میں نے تو قرآن کی تفسیر سیکھی حضرت حسین سے۔ قرآن کی تفسیر کبھی ان کردار والوں سے سیکھے نا، پھر پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن پر عمل کرنے والوں نے کیا کر کے دکھایا ہے ہمیں۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے والی امتوں کی طرف اپنے رسولوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو سختیاں بھی دیں، تکلیفیں بھی دیں۔ کس لیے دیں؟ سختیاں کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ یہاں تو بڑے بڑے زلزلے ہم ہڑپ کر گئے، اللہ سے سچے دل سے توبہ نہ کی، ہیں جی، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ہمسایوں میں اللہ کے عذاب دیکھے، لیکن ہم نے جناب ٹس سے مس ہی نہ ہوئے۔ رب فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر تھوڑی سختیاں اس لیے نازل کی لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ جھک جائیں، تکبر چھوڑیں، گھمنڈ چھوڑیں، فخر چھوڑیں، عاجزی ان کے اندر ہو۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں ایسا نہ ہوا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس جب ہمارا عذاب آیا تو وہ جھک جاتے، لیکن ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل ہی سخت ہو چکے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ بد عملیاں کیا کرتے تھے، شیطان ان بد عملیوں کو خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، تو وہ منہمک ہو گئے۔ رب فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس نصیحت کو جب وہ لوگ بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، لے جاؤ، لوٹو اس کو۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ بڑے خوش ہو گئے نا کہ ہمیں یہ بھی مل گیا ہے، ہمیں یہ بھی مل گیا ہے، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک ان کو گرفت میں لیا۔
अचानक उनको पकड़ा, फ़ैज़ा हुम मुबलिसून, तो वो बड़े मायूस हो गए। रब ने फरमाया फ़कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, इस तरह हमने जालिम कौम की जड़ों को भी काट के रख दिया। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार। अब ये अंदाज़ जिसने पढ़ा हो, जिसने समझा हो कि नेमतें कभी इस आजमाइश के लिए भी आती हैं कि तू इतना मसरूफ़ हो जा कि फिर मैं तुझे जब पकड़ूँ तो तू हैरान हो जाए कि मैंने तो समझा हुआ था मैं हमेशा नेमतों के साथ रहूँगा, ये मेरे साथ क्या हो गया। वला याहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर ये ना समझें कि हम जो उन्हें मोहलत दे रहे हैं ये उनके हक़ में बेहतर है, हम तो मोहलत इसलिए दे रहे हैं कि गुनाहों के ढेर लग जाएं, ताकि जब हम फिर पकड़ करेंगे तो फिर उन गुनाहों की बनिस्बत ही पकड़ भी उनकी करेंगे। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम। जिनको हमने माल दिया और उन्होंने माल का हक़ ना अदा किया, ज़कात न दी, सदका न दिया, गरीब का ख्याल न रखा, हैं जी, ये मत समझे हुआ खैरुल लहुम, ये उनके लिए बेहतर है कि हमारे पास इतना माल है, बल हुवा शर्रुल लहुम, ये माल उनके लिए शर बन जाएगा। सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन ये सारे का सारा माल और जदादें तोक बनाकर, गले का हार बनाकर उसके गले के अंदर डाल दी जाएंगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का जिक्र इस तौर पर किया है। हमने तो कभी दुनिया का तारुफ ये वाला पढ़ा ही नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, जिसका अंदेशा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि मुझे डर है कहीं दुनिया तुम्हारे ऊपर फैल ना जाए। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला के सामने जब कोई खुलम खुला दुनियादार आता, बड़ा मालदार आता ना, तो पता है आप क्या पढ़ते थे? फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया। उसको देख कर फरमाया करते थे ऐ अल्लाह मैं तो तेरे से माफ़ी का तलबगार कि अगर तूने इसको दुनिया दी है तो पता नहीं इसकी आखिरत कैसे होगी, इसका अंजाम कैसा निकलेगा। अगर ये इस दुनिया को हज़म न कर सका, संभाल न सका, इसका हक़ अदा न कर सका, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारुफ करवा रहा है। उसके मुकाबले में जो आखिरत है ना, जिन्होंने अपना वो हिस्सा लिया है मेरा भाई, जिन्होंने अपनी सारी मेहनत उस काम के लिए सर्फ की है, दुनिया से भी उन्होंने लिया है तो जायज़ लिया है, ज़रूरत के मुताबिक लिया है। ज़रूरत के मुताबिक लेना मैंने तो पिछले जुमे के खुतबे के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि दुनिया से जायज़ लेने के लिए हमें अल्लाह ने भेजा है। हाँ, लैसा खैरुकुम मन तरक दुनिया वल आखिरा लिद्दुनिया, तुम में से वो शख्स बेहतर नहीं है जो दुनिया को छोड़ दे आखिरत के लिए, और ना ही वो बेहतर है जो आखिरत को छोड़ दे दुनिया के लिए। वलाकिन्ना खैरकुम मन अखज़ मिन हाज़िही व हाज़ी, बेहतर वो है जो दुनिया से भी कुछ हिस्सा लेता है और दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ हिस्सा बनाता है। ये जो मोतदिल बंदा है, मोतदिल मिजाज का बंदा है, रिज़्क़ हलाल भी वो कमा रहा है, अपने बच्चों का पेट भी पाल रहा है, अपने बीवी है, अपने बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी ख्याल वो रख पा रहा है, और साथ साथ वो अल्लाह के फ़राइज़ व वाजिबात भी अदा कर रहा है, दुनिया को फ़ानी समझते हुए आखिरत के अमाल भी जमा कर रहा है। तो वो शख्स तो बहुत बड़ा खुशनसीब आदमी है, कामयाब आदमी है। लेकिन जिन्होंने ज़रूरत और ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क नहीं किया ना, आप यकीन कीजिए आज के इस दुनिया में सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि हमने ख्वाहिशों को ज़रूरत का नाम दे रखा है। जो ख्वाहिश है हम उसको ज़रूरत कहते हैं। ज़रूरत का मतलब ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के साथ बाहर निकले, फ़रआ कुब्बतन मुशरिफ़तन, आपने एक बहुत बड़ा मकान देखा। आज के दौर में उसको हम कोई कोठी और बंगले का नाम दे सकते हैं जनाब, वो उस दौर की कोठी थी, वो उस दौर का बंगला था। आप अलैहिस्सलाम ने जब बहुत बड़ा बुलंदो बाला कुब्बा देखा तो फरमाया ये किसका है, किसने बनाया ये? तो कहा गया कि फ़लाँ सहाबी का ये मकान है, उसने ये बनाया है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो सहाबी आया तो आपने मुंह फेर लिया। वो इधर से आए हुजूर इधर मुंह कर लें, वो इधर से आए हुजूर इधर मुंह कर लें। और उसने सहाबा किराम से पूछा, अपने साथियों दोस्तों से पूछा कि क्या बात है आज, वल्लाहि ला उनकिरु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मैं हुजूर को नाराज़ पा रहा हूँ, क्या बात है? लोगों ने बताया कि हम आप अलैहिस्सलाम के साथ निकले थे तो आपने तेरा मकान देखा, शायद ये उसी वजह से आप नाराज़ हैं। वो शख्स चला गया, उसने अपने मकान को गिरा दिया, उस मकान को आग लगानी है कि हुजूर ही नाराज़ हो जाए। उस दुनिया को हमने क्या करना है जिस दुनिया को बना लें और सरकार ही नाराज़ हो जाए। मिलिया मेट कर दिया उसने, अपने मकान को ज़मीन के साथ मिला दिया। और जब वापस आया और हुजूर को ख़बर मिली, मेरे आका ने फरमाया इन्ना कुल्ला बिनाइन वबालुन अला साहिबी इल्ला माला, यानी माला बुद्दा मिन्हु। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर इमारत अपने इमारत के मालिक के लिए, हर मकान हर घर अपने मालिक के लिए कल बरोज़ हश्र वबाल बन जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। इल्ला माला बुद्दा मिन्हु, मगर उतनी चीज़ जितनी ज़रूरत की है ना, वो वबाल नहीं है, वो तो ज़रूरत की है। वो तो मकान आप अलैहिस्सलाम के भी थे। हर ज़ौजा के लिए, हर उम्मुल मोमिनीन के लिए एक अलग अलग मकान था मस्जिद नबवी के साथ।
لیکن آپ نے اس وقت کے جماعت کو، صحابہ کرام کو جو تربیت دی، تاکہ بعد کے آنے والے لوگوں نے تو انہی سے دین سیکھنا ہے۔ اگر یہ دنیا میں پڑ گئے، کوٹھیاں اور بنگلے بنانے لگ گئے، تو بعد والے نے اور کیا کرنا ہے؟ اس لیے ان کے اوپر ذرا سختیاں کی گئیں، تاکہ آنے والے لوگ، آنے والی نسلیں اگر ان سے دین سیکھیں گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ دنیا تو دنیا ہی ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اذا لم یبارک فی مالہ فجعلہ فی الماء والتین، جب کسی مال کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نہ رکھے نا، کسی کے مال کو ایسے ضائع کروانا مقصود ہو نا، تو وہ پھر پانی اور مٹی کے اندر لگ جاتا ہے، یعنی عمارتوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ آپ ضرورت کے لیے مکان بنائیں، اچھا مکان بنائیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے گھر میں آنا جانا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن بھائی اس میں ضرورت اور خواہش کا تو کوئی فرق ہو۔ خواہش کی طرف جائیں گے تو پھر تو اس کی حد ہی نہیں ہے۔ اپنے شہر کا جائزہ لے لیں، نہ جانے کتنے سال سے جناب کوٹھیاں بن رہی ہیں، بنگلے بن رہے ہیں، اعلیٰ قسم کی ماربل لگائی جا رہی ہے جناب، کہاں کہاں سے نقشہ لایا جا رہا ہے، بھائی کیا کریں گے؟ میں جب کراچی میں تھا تو جس مسجد میں تھا، میری مسجد کے ساتھ ہی دوسری تیسری گلی کی یہ بات ہے، بڑا خوبصورت اس شخص نے بنگلہ تیار کروایا، بڑا خوبصورت مکان اس نے بنوایا، ہم تو خود دیکھ کر اس کو حیران ہو جاتے تھے۔ وہ ایک سیاسی جماعت کا ایک شخص تھا، بہرحال اس نے بنایا مکان رہائش کے لیے، لیکن یقین کیجئے سامان شفٹ ہو گیا، اگلے دن اس کو رہائش رکھنی تھی، لیکن اسی رات کو ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ کہاں گیا وہ مکان، کہاں گئی برسوں کی محنت، جس کو خود رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو دنیا کی تو یہ حقیقت ہے، موت کی تو یہ حقیقت ہے۔ تو جو پیسہ ادھر لگا، جو وقت ادھر لگا، وہ کس لیے لگا مجھے بتائیں؟ بالآخر کہاں جا کر پہنچا؟ اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے یا نہیں دینا؟ سرکار غوث پاک حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے، مکان تو بنا رہا ہے، اوروں کے لیے رہنا اوروں نے ہے، اور خدا کی بارگاہ میں جا کر حساب تجھے دینا ہے۔ اور جس نے مکان بنایا، رہیں گے اور، لیکن حساب اسی کو دینا ہے، تو وہ تو رہا ہی نہیں ہے جس نے اتنی محنت کی، جس نے اتنا خرچ کیا ہے۔ رہنا تو پچھلوں نے ہے، مال تو ہمارا وہی ہے، ما اکل و افنا، جس کو کھا کر ہم نے ختم کر دیا، ما لابسا و ابلا، جس کو پہن کر بسیدہ کر دیا، جو ختم ہو گیا، ہمارے کپڑے جو میلے کچیلے ہو گئے، پرانے پٹے ہو گئے، اور ما آتا وقتنا، اور وہ جو اللہ کی راہ میں دے کر ہم نے اس کو ذخیرہ بنا لی۔ میرے آقا نے فرمایا ابن آدم جو کہتا ہے مالی 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 مالی، میرا مال ہے میرا مال، اور مال تو تین ہی ہیں صرف، جو کھا لیا وہ تمہارا مال، جو پہن لیا وہ تمہارا مال، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تمہارا مال۔ پیچھے کون سا ہے؟ تارکہ للناس، پچھلا تو جو کو جمع پنجی ہے وہ تو سارے کے سارے پچھلے وہ رسا کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا، مالی ولی دنیا، میرا تو اس دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے کہ ایک شخص ہے جو سفر کر رہا ہے، استظل تحت شجرۃ، بس وہ سفر کے دوران تھوڑی سی دیر اپنی سواری سے اترتا ہے اور کسی درخت کا سایہ لے لیتا ہے۔ اب کتنی دیر مسافر کتنی دیر رکتا ہے؟ آپ کی گاڑی، آپ جا رہے ہوں لاہور جا رہے ہوں، رستے میں مسافر خانے آتے ہیں جناب، قیام و طعام کی جگہیں آتی ہیں، آپ کتنی دیر کے لیے یار وہاں رکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کھا پی لیتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، پھر گاڑی آپ کی چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ تو یہی زندگی تو چل رہی ہے، زندگی کی گاڑی تو چل رہی ہے۔ میرے آقا نے یہی فرمایا دھوپ ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بندہ سواری سے اترتا ہے، درخت کے نیچے تھوڑا سایہ حاصل کرتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر وہ چل پڑتا ہے۔ میرا تعلق اس دنیا سے صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے وہ سواری سے اترا ہے، اور ہم سب کا اتنی دیر کے لیے میرا بھائی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے آخرت آخرت آخرت، اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جناب سب کچھ آخرت ہے تو ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ دنیا میں جس اعتبار سے بھیجا ہے وہ میں مکمل بیان آپ کو سنا چکا ہوں۔ دنیا کی حقیقت کو جب تک نہیں سمجھیں گے، جب تک ہمیں کوئی شربت اور شربت والی شکل کے اندر کوئی زہر کے درمیان فرق نہیں نظر آئے گا، پھر تو زہر پیتے رہیں گے۔ جس بوتل کے اوپر سندل لکھا ہوا ہو، جس بوتل کے اوپر بزوری لکھا ہوا ہو، ہاں جی شربت بادام لکھا ہو، اور اندر کو زہر نکلے اور ہمیں پہچان ہی نہ ہو کہ سندل کیا ہے اور زہر کیا ہے، تو پھر تو زہر ہم پی جائیں گے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، ہلاکت ہی ہے، بربادی ہے۔ تو بھائی سندل اور زہر کے درمیان فرق کو سمجھیں۔ دنیا کی جو چیزیں سندل ہیں وہ ضرور آپ حاصل کریں، لیکن دنیا کی جو چیزیں زہر ہیں ان سے بچ کر۔ کل ما فی الدنیا وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال۔ عربی زبان کے شاعر نے بڑا اچھا تعارف اس دنیا کا کرایا ہے۔ عربی کے شعر کے اندر فرمایا جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے نا، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، وہم ہے، خیال ہے، آئینے اور شیشے کے اندر ایک عکس ہے یا تمہارا ایک سایہ ہے۔
اب وہم و خیال بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ نیا خیال آ جاتا ہے۔ عکس اتنی دیر کے لیے جتنی دیر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ ہٹے عکس ہٹ گیا، سایہ بھی اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے وہ چیز سورج کے سامنے، سورج آگے پیچھے ہو گیا یا وہ چیز آگے پیچھے ہو گئی تو وہ سایہ ختم ہو گیا۔ فرمایا کل ما فی الکون وہم و خیال، دنیا اور اس جہان کے اندر تو سب کچھ صرف اتنی حیثیت رکھتا ہے۔